سورہ قاف آیت نمبر 6 انزل سمرکو اشبگشتم سپارہ صفحہ نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صدق اللہ العظیم. سورہ قاف آیت نمبر 6 انزل سمرکو اشبگشتم سپارہ صفحہ نمبر 53. دا زمونگا مسجد تا کراچی نے جماعت راغلے دے اور ټول اردو وی داغه د وجه درس په اردو کې ویو. کل ہم نے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ سورہ قاف میں سب سے بڑا دعویٰ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا. یہ سورہ قاف کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ انسان زندگی میں اس کو موت آئے گی اور موت کے بعد یہ دوبارہ اٹھے گا. یہ اٹھنا کس مقصد کے لیے ہوگا کہ انسان کو اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور اس کو بد اعمالوں کی اس کو سزا ملے گی. یہ اٹھنا اس مقصد کے لیے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس دعوے کے لیے دلیل کو پیش کرتے ہیں. اس دلیل سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے توحید پر عقلی دلائل کو پیش کرتے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ دلائل جو ہے نا یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عقلی دلائل. عقلی دلائل اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل کہ جس کو بندہ جو ہے نا عقل سے ریڈ کر سکتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ یہ عقل جو ہے نا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل. اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب آپ اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس مسجد کی نقشہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ذہن کس کی طرف جاتی ہیں؟ انجینئر کی طرف کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ انجینئر ہے اور اس مسجد کو بڑے نقشے کے ساتھ بنایا گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل. اور دوسری دلیل جو ہے وہ نقلی دلیل ہے. نقلی دلیل اس کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے, جس کو احادیث میں ذکر کیا جاتا ہے اور اسی طرح صحابہ کی جو روایات ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل. ہمیں جو ہے نا وہ نقل در نقل ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت عقلی دلائل کو ذکر کرتے ہیں اپنی توحید پر کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانے گا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں نقلی دلیل کو نہیں پہچان سکتا ہوں تو اللہ رب العزت اس کے لیے عقلی دلیل کو ذکر کرتا ہے کہ عقل انسان کا صحیح ہے اور عقل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. اس میں نمبر 1 آسمان ہے. اللہ فرماتے کہ اس آسمان کو دیکھ لو. اس آسمان کے اوپر اور بھی آسمانیں ہیں لیکن اس آسمان کو دیکھو, اس کے نیچے کوئی ستون بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور پھر آپ اس آسمان کو دیکھ لیں, اس میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہے. بعض اوقات بندہ لنٹر جو ہے نا یہ ڈال دیتا ہے تو اس میں کریکس آ جاتے ہیں, اس میں جو ہے نا دراڑے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار یہاں پر شٹرنگ صحیح نہیں ہوا ہے, یہاں پر لوگوں نے کام صحیح نہیں کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آسمان کو دیکھو, کتنا بڑا آسمان ہے لیکن اس آسمان میں نمبر 1 ستون نہیں ہے اور دوسری یہ کہ اس میں کیا نہیں ہے, اس میں دراڑیں نہیں ہیں, بالکل صاف ستھری ہیں. اور تیسری اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے, خوبصورت بنایا ہوا ہے. یہ چھت جب ہم ڈالتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کے لیے ہم پلسٹر کرتے ہیں, آج کل سیلنگز کرتے ہیں, یہ اس کی خوبصورتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے خوبصورت بنایا ہے کس کے ذریعے سے؟ بزینت الکواکب, ستاروں کے ذریعے. رات کے وقت یہ آسمان کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو ہے نا تاریکی ہوتی ہیں اور اس تاریکیوں میں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں مختلف قسم کے ستارے ہوتے ہیں, اس میں چاند ہوتا ہے. یہ اس آسمان کی کیا ہے؟ خوبصورتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری توحید کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے. آسمان کو ہم نے بنائے, اس کے لیے ستون کو ہم نے مقرر نہیں کیا ہے,
नंबर तीसरा इसमें दरारें नहीं है, और चौथी इसको हमने क्या किया है, खूबसूरत मुज़य्यन, किससे, सितारों से। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्ली दलील को पेश करते हैं। अफलम यंजुरू, आए ये लोग नहीं देखते, इलस्समाए, आसमान की तरफ, फौक़हुम, इन आसमान के ऊपर, कैफ़ बनैना, कैसे हमने उनको बनाया है, वज़य्यन्नाहा, और इस आसमान को हमने मुज़य्यिन किया है, खूबसूरत किया है, वमा लहा, और नहीं है इस आसमान के लिए, मिन फुरूज, मिन फुरूज, कोई दरार, आसमान में कोई दरार वगैरह नहीं है। दूसरी अक्ली दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन का बता रहे हैं कि मेरी तौहीद के लिए, अक्ली दलील के लिए ये ज़मीन भी आपके लिए काफ़ी है। ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इसको फैला दिया है। फैलाने का मतलब ये है कि जिधर भी आदमी जाता है तो उसकी पाँव कहाँ पर लगता है, ये ज़मीन पर लगता है। इंसान जितना भी जो है ना सफ़र करता है तो इसकी पाँव किस पर लगता है, ज़मीन पर। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि उसने ज़मीन को क्या किया है, फैलाया हुआ है, नंबर एक। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब हमने इस ज़मीन को बना दिया तो ये ज़मीन में हरकत थी, तो इसको साकिन करने के लिए हमने इसमें बड़े बड़े पहाड़ डाल दिए ताकि ये ज़मीन ना हिले। आप देखते हैं कि जब ज़लज़ला आती है तो मामूली सी झड़प से कितने नुकसानात होते हैं, उस ज़मीन में दरारें पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नंबर एक हमने क्या बनाया, ज़मीन, और इस ज़मीन में हरकत की, तो हरकत की वजह से हमने इसमें क्या डाले, पहाड़, बिल्कुल ये मेखों की तरह कि ये हिले ना। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप जो है ना इसमें देखते हैं कि किसान इसमें क्या उगाता है, इसमें बीज उगाता है, और इस बीज से फिर दाना निकलते हैं। इस दाना जब ये पक जाते हैं तो इससे दाने अलग हो जाते हैं और इससे बूस वगैरह ये अलग हो जाते हैं। तो ये सारे जो है ना ये क्या है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस तरह एक किसान ये ज़मीन में बीज ये डाल देता है तो ये ज़मीन से जो है ना ये इससे पौधा निकलता है, दाना निकलता है। तो इसी तरह तुम्हें भी एक दिन मौत आएगी और तुम्हें भी ज़मीन में दफनाया जाएगा, और क़यामत के दिन तुम इस ज़मीन से दोबारा निकलोगे। तो ये उसके लिए मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह ये ज़मीन से दाना निकलता है, बीज निकलता है, इसी तरह ये मुर्दा आदमी भी क़यामत के दिन हिसाब किताब के लिए अल्लाह के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दावा को पेश कर रहे हैं। वल अर्द मददनाहा, और इसी तरह वल अर्द, और ज़मीन को, मददनाहा, हमने फैला दिया, व अलक़ैना फ़ीहा, और हमने डाल दिया इस ज़मीन में, रवासिया, पहाड़ों को, व अम्बतना, और हमने उगा दिए, फ़ीहा, इस ज़मीन में, मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, हर किस्म के मेवेजात को, तबसिरतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो बंदा ये आंखों से देखता है तो आंखें इस बात का तकाजा करती हैं कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और इसी तरह अगर कोई बंदा दिल की आंखों से देख ले तो वह ज़िक्र, तो ये नसीहत भी है। इन नेमतों को अगर कोई आंखों से देख ले तो आंखें भी इस बात का तकाजा करती हैं कि ये अल्लाह ताला की क्या है, कुदरत है। और अगर कोई बंदा इसको दिल की आंखों से देख ले तो ये क्या है, नसीहत भी है। नसीहत का क्या मतलब है, जब हम खाना खाते हैं तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें खाना नसीब फरमाए, तो ये नसीहत है। और इसी तरह जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फल वगैरह देते हैं और अच्छा खुराक देता है तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ये आपकी बड़ी मेहरबानी है हम पर। तो ये नेमतें नसीहत भी हैं
اور یہ نعمتیں اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے توحید کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ تبصرتن یہ آنکھوں کے لیے تبصرہ ہے، وذکر نصیحت ہے، لکل عبد ہر اس بندے کے لیے، منیب جو رجوع کرنے والا ہے۔ ونزلنا، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین آسمان کو تو میں نے بنا دیا، لیکن یہ کس کے لیے؟ اس سے ہم بارشیں برساتے ہیں، اور پھر اس بارش و ماء مبارکن، اس بارش والے پانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے مبارک کی قید لگائی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتی ہیں یہ بات کہ یہ بارش کی پانی یہ برکت والی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے امراض دفع ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب قحط سالی ہو جاتی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، تو معاشرے میں، فضا میں کیا ہو جاتی ہیں؟ وبائے، امراض بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن جب بارشیں ہو جاتی ہیں تو وہ امراض اس سے کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے کہ مبارکن، یہ آسمان سے بارش کی صورت میں جو بارش ہم نازل کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ مبارکن، برکت والا ہے۔ ونزلنا، اور نازل کیا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماء مبارکن، برکت والا پانی، فانبتنا، پھر ہم نے اگا دیا، بھی اس پانی کے ذریعے سے، جنات، باغوں کو، وحب الحصید، اور دانے کٹے ہوئے کیتی کی، والنخل، اور کھجوریں، باسقات، لمبی لمبی، لہا تلون، اس کے خوشے ہیں، نضید، اور تہ درتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر کھجور کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں وجات میں کھجور بھی ہیں جن کے خوشے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، اور علماء نے اس کی تفسیر اس طرح لکھی ہے کہ ایک ایک خوشے کی وزن تقریباً یہ 15 کلو ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کے خوشے دیکھے ہوں گے، تو آپ جب ان کو اتارتے ہیں تو اس میں اس طرح نسل کے کھجور بھی ہوتی ہیں کہ ایک ایک خوشے کی وزن وہ کتنے ہوتی ہے؟ اس میں 12 کلو 15 کلو کھجور بھی ہوتی ہیں، اور پھر کھجور کی تقریباً 10,000 قسم اس کے اقسام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سعودی عرب ہم جاتے ہیں، وہاں پر مسجد نبوی میں، اللہ تعالی ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، تو وہاں پر افطاری کے دوران عجیب عجیب قسم کے کھجور ہوتے ہیں۔ بعض کی گٹلی جو ہے نا یہ لمبے ہوتے ہیں، بعض کے باریک ہوتے ہیں، بعض کے گول ہوتے ہیں، بعض میں ہوتے بھی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کھجوروں کو یہ تخصیص کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ جنت کا میوہ ہے، جنت میں یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ غذا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی اور اگر وہ اس کو کھا لے تو اس کو جو ہے یہ بطور غذا یہ انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کھجور کو ذکر کیا، والنخل، اور کھجوریں، باسقات، جو لمبی لمبی ہے، لہا تلعن، اس کے خوشے، نضید، اور تہ درتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر یہ تہ درتے ہیں۔ رزقا للعباد، یہ روزی ہیں بندوں کے لیے، یہ روزی ہیں بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی طرح ہم نے زندہ کیا بلدۃ میتا، مردے ہوئے شہر کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اللہ رب العزت نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا کہ جس طرح یہ زمین سے دانہ نکلتا ہے اور زمین سے کھجور نکلتی ہیں، تو كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تم بھی زمین سے نکلو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔